وہ ایک گلاس میں پانی ڈال رہا تھا۔ علیزہ کچھ بول نہیں سکی۔ اسے عمر جہانگیر سے ایسے تبصرے کی امید نہیں تھی۔ عمر ایسی بات تو نہیں کرتا مجھ سے تو کبھی نہیں۔ وہ ایک شوق کے عالم میں سوچ رہی تھی۔ وہ اب پانی پی رہا تھا۔ نانا شاید علیزہ کے تاثرات سے بہت کچھ سمجھ گئی تھی، اس لیے انہوں نے بات کا موضوع بدل دیا۔ علیزہ تو اس قسم کا کام نہیں کر سکتی، تو تم بتاؤ تمہیں فارن سروس چھوڑنے کی کیا سوجی؟ عمر نے پانی پی کر گلاس ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ ایک بار پھر وہ علیزہ کی طرف متوجہ تھا۔ ڈونر ایجنسیز اور این جی اوز کے بارے میں بہت سی رپورٹس میری نظروں سے گزری ہیں۔ یہ سب بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کی بیگمات کے ایڈونچر اور وقت گزاری ہوتی ہے۔ علیزہ تم تو کسی بیوروکریٹ یا سیاستدان کی بیوی نہیں بننے جا رہی، تو پھر اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں کیوں انٹرسٹڈ ہو؟ اس بار اس کا لہجہ نرم مگر الفاظ ویسے ہی تلخیہ تھے۔ وہ پلکیں بھینچے بغیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ عمر اب نانو کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ میں اسلام آباد جا رہا ہوں، وہاں سے شاید کل واپس آؤں۔ نانو قدرے حیران ہوئی۔ کیوں؟ اب اسلام آباد جانے کا ارادہ کیسے بن گیا ہے؟ ابھی تو تم صبح آئے ہو، آتے ہی اسلام آباد میں کون سی مصروفیات یاد آ گئی ہیں؟ اسلام آباد میں تو ابھی کافی چکر لگانے پڑیں گے۔ فورن آفس میں کچھ کام نپٹانے ہیں، پھر انٹری منسٹری کو بھی ایک چکر لگانا ہے۔ اس نے پلیٹ اپنے آگے کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ فورن سروس کیوں چھوڑ دی تم نے؟ نانو کو اچانک یاد آ گیا۔ بس میرا دل نہیں لگا اس میں، اس نے سلاد پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ 3-4 سال بعد تمہیں پتہ چلا ہے تمہارا دل نہیں لگ رہا ہے اس میں؟ اگر دل نہیں لگ رہا تھا تو تمہیں پہلے ہی فورن سروس چھوڑ دینی چاہیے تھی، نانو نے اسے کہا تھا۔ فورن سروس کو فورن آفس میں کتی سروس کرتے ہیں۔ علیزہ اس کے جملے پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس نے عمر کے منہ سے پہلی بار اس طرح کا کوئی لفظ سنا تھا۔ یہ وہ سروس ہے جس میں کام نہ کر کے گالیاں پڑتی ہیں اور کام کر کے زیادہ گالیاں؟ بکواس مت کرو، تمہارا باپ بھی اسی سروس میں ہے۔ اس نے تو کبھی اس طرح کی آواز نہیں کی، نانو نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا تھا۔ پاپا کی کیا بات ہے، وہ جاب تھوڑا ہی کرتے ہیں، وہ تو عیش کرتے ہیں۔ میں تو جاب کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ نانو اسے غور سے دیکھا تھا، وہ کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ تمہارے اور جہانگیر کے درمیان اب کس بات پر جھگڑا ہوا ہے؟ انہوں نے قدرے ہلکی آواز میں پوچھا تھا۔ عمر کھانا کھانے میں مشغول تھا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے عمر؟ نانو نے اس بار پھر مخاطب کیا۔ گرینی یہ بریانی کس نے بنائی ہے؟ کیوں، اچھی نہیں ہے کیا؟ اچھی ہے، اس لیے تو پوچھ رہا ہوں، میں نے بنائی ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں نے ایسی بریانی نہیں کھائی، اس نے مسکراتے ہوئے تعریف کی۔ آج میں نے تمہاری فیورٹ ڈش خود بنائی ہے، نانو نے فخریہ انداز میں کہا تھا۔ اور جب تک تم یہاں رہو گے میں تمہارے لیے خود کھانا بنایا کروں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنی ایکسرسائز آورز بڑھا دینے چاہیے، ورنہ یہاں سے جاتے ہوئے میں کسی بھی سائز میں نہیں رہوں گا، اس نے خوشگوار لہجے میں کہا تھا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں تمہارے اور جہانگیر کے درمیان اب کس بات پر جھگڑا ہوا ہے؟ نانو اپنی سوال بھولی نہیں تھی۔ علیزہ نے اس کے چہرے پر ایک بار پھر تناؤ دیکھا تھا۔ کوئی جھگڑا نہیں ہے گرینی، انہیں بہلانے کی کوشش کی۔ تم نے خود فون پہ کہا تھا تمہارا اور جہانگیر کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ میرے اور پاپا کے درمیان جھگڑے والی کوئی بات نہیں ہے گرینی، جو چیزیں ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہیں اس کے بارے میں کیا بتاؤں؟ وہ بہت سیریس نظر آ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں تم دونوں کے درمیان جھگڑے کی کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر پھر بھی میں جاننا چاہتی ہوں اس بار کیا ہوا ہے۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ جان کر کیا کریں گی؟ ظاہر ہے تم دونوں کے درمیان پیچ اپ کروانے کی کوشش کروں گی۔ کم آن گرینی، اب کیا پیچ اپ کروانے کی کوشش کریں گی؟ اب آپ کو اس معاملے میں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ایک ہلکا سا کہکا لگایا تھا۔ کیوں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ آخر تم دونوں کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ ہم دونوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ غلط رشتے میں باندھ دیا گیا ہے۔ مجھے ان کا بیٹا ہونے کی بجائے باپ ہونا چاہیے تھا، اور انہیں میرا بیٹا ہونا چاہیے تھا۔ پھر ہر پرابلم بڑی دوستانہ انداز سے حل ہو جاتی، بلکہ میرا خیال ہے کہ پھر پرابلم پیدا ہی نہ ہوتی، کیونکہ میں اتنا ڈومینیٹنگ اور کمانڈنگ قسم کا باپ بننے کی کوشش نہیں کرتا جتنا پاپا کرتے ہیں۔ باپ سے بار بار جھگڑا کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، بیٹے سے بار بار جھگڑا کرنا کیا اچھی بات ہے؟ میں اسی لیے تم سے پوچھ رہی ہوں، مجھے جھگڑے کی وجہ بتاؤ تاکہ میں جان سکوں غلطی کس کی ہے۔ گرینی، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے اسی لیے فورن سروس چھوڑ دی ہے کہ ان سے میرا کوئی آمنا سامنا نہ ہو۔ تم نے فورن سروس جہانگیر کی وجہ سے چھوڑی ہے؟ ہاں، باپ سے جھگڑ کر تم فورن سروس چھوڑ کر آ گئے، عجیب بیوقوف انسان ہو تم۔ نانو بہت حیران نظر آ رہی تھی۔ گرینی پلیز اس وقت مجھے کھانا کھا لینے دیں، اس وقت میں اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا، میں بعد میں واپس آ کر آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، علیزہ نے عمر کو بہت خشک لہجے میں کہتے ہوئے سنا تھا۔ نانو اس کی بات پر بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اپنی پلیٹ صاف کر کے اب
سویٹ ڈش اٹھا رہا تھا۔ اتنی جلدی سویٹ ڈش؟ تم نے تو بریانی اور کبابوں کے علاوہ کسی چیز کو چکھا ہی نہیں ہے۔ بس گرینی، باقی چیزوں کو واپس آ کر چکھ لوں گا، فی الحال اتنا ہی۔ اور اب سویٹ ڈش نکال رہا تھا۔ نانو کے اصرار کے باوجود اس نے کوئی چیز نہیں لی تھی۔ ڈرائیور کو کہہ دیں کہ مجھے ایئرپورٹ چھوڑا ہے۔ اور گرینی، آپ نے کیا انیکسی صاف کروا دی؟ میرا سامان کل پرسوں آ جائے گا، اس نے نیپکن سے منہ پونچھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، انیکسی بالکل صاف ہے، تم اس کی فکر مت کرو۔ کل کس وقت آؤ گے؟ رات تک آؤں گا، 8-9 بجے۔ وہ ٹیبل سے اٹھا۔ نانو نے ملازم کو آواز دے کر گاڑی نکلوانے کے لیے کہا تھا۔ ملازم چند لمحوں میں آ کر گاڑی تیار ہونے کی اطلاع دی تھی۔ عمر نے اپنا کوٹ پہن لیا تھا اور فرش پر پڑا ہوا بریف کیس ملازم کو تھما دیا تھا۔ اچھا گرینی، خداحافظ۔ وہ لیزا کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ نانو بھی اس کے پیچھے ہی پورچ چلی گئی تھی۔ وہ بجھے ہوئے دل کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئی تھی۔ عمر کا رویہ اس کے لیے شاکنگ تھا۔ اس نے کبھی بھی اس طرح اس کو نظر انداز نہیں کیا تھا جس طرح آج کیا تھا۔ اس کے پہلے والے کہکے اور مسکراہٹیں تقریباً ختم ہو چکی تھیں۔ اب وہ صرف رسماً اور ضرورتاً مسکراتا تھا۔ نانو اب واپس اندر آ چکی تھی۔ علیزہ خانسامہ کو جس وقت چائے کا کہہ کر واپس آئی تو وہ لاؤنج میں فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ وہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گیا ہے، وہ فون پر کہہ رہی تھی۔ وہ جان گئی کہ موضوع گفتگو عمر ہے۔ اسلام آباد گیا ہے، کل رات کو ہوگی۔ ہاں، میرا تو خیال ہے یہ کنفرمڈ ہی ہے۔ اچھا، تم آ رہے ہو کل؟ کل کس وقت؟ ٹھیک ہے، اکیلے آؤ گے؟ اچھا، میں نہیں بتاؤں گی، لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے فون نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ نانو نے فون بند کر دیا تھا۔ علیزہ ان کے چہرے پر تشویش دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے نانو، کس کا فون تھا؟ علیزہ نے پوچھا۔ جہانگیر کا فون تھا، وہ کل آ رہا ہے۔ انکل جہانگیر؟ علیزہ بھی حیران ہو گئی۔ پتہ نہیں ان کے درمیان کیا جھگڑا ہوا ہے، وہ بہت ٹینس لگ رہا تھا۔ عمر کے بارے میں بہت غصے سے بات کر رہا تھا۔ نانو بے حد فکر مند نظر آ رہی تھی۔ باب 12۔ وہ نانو کے پیچھے ان کے بیڈ روم میں داخل ہو گئی تھی۔ بیٹھو، نانو نے اندر داخل ہوتے ہوئے اسے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ نانو خود اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ تم نے عمر سے کیا کہا تھا؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے اسے اکھڑے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا۔ میں نے ٹھیک اندازہ لگایا تھا، یہ سب کچھ عمر کا ہی کیا دھرا ہے۔ اس نے نانو کے سوال پر سوچا۔ میں سمجھی نہیں نانو، میں نے اتنا مشکل سوال تو نہیں پوچھا، صرف یہی پوچھا ہے کہ تم نے عمر سے کیا کہا تھا۔ نانو، کس بارے میں؟ اس گھر سے چلے جانے کے بارے میں۔ علیزہ بالکل ساکت ہو گئی تھی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں نانو؟ میں نے اسے کیا کہا تھا؟ تمہاری وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ تم نے اسے کیا کہا تھا؟ اس بار نانو کا لہجہ پہلے سے زیادہ تلخ تھا۔ وہ حیرانی سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ نانو، میں نے اسے گھر چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، آئی سویئر میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر وہ کسی وجہ کے بغیر گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اس بار نانو کا لہجہ طنزیہ تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں گھر چھوڑ کر گیا ہے۔ نانو، کیا میں نے اسے گھر چھوڑنے کے لیے نہیں کہا؟ میں آخر اس سے ایسی بات کیوں کروں گی؟ وہ اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم نے اسے گھر چھوڑنے کے لیے نہیں کہا تو تم نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہوں گے کہ وہ یہاں نہ رہے۔ وہ نانو کے اس الزام پر ہکا بکا رہ گئی۔ نانو، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے کبھی نہیں یہ سوچا تھا کہ علیزہ کہ تم اس طرح کی حرکتیں کرو گی۔ تم نے میری ساری عمر کی محنت پر پانی پھیر دیا ہے۔ نانو پلیز، آپ اس طرح مت کہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے عمر گھر چھوڑ کر چلا جائے۔ علیزہ، میں نے اس سے بات کی ہے، تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے ایسے ہی جانے دیا ہے۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ تمہیں اس کا یہاں رہنا پسند نہیں ہے، اور وہ یہاں رہ کر خواہ مخواہ کی ٹینشن کھڑی نہیں کرنا چاہتا، اور میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ تمہیں اس کے یہاں رہنے سے کیا اعتراض ہے۔ نانو نے تیز آواز میں بات کرتے ہوئے کہا تھا۔ علیزہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ نانو، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اور تم؟ نانو، اس نے آپ سے ایک بات کہہ دی کہ آپ نے سوچے سمجھے بغیر اس کی بات کا یقین کر لیا۔ اب میں جب ایکسپلینیشن دے رہی ہوں تو آپ میری بات ہی نہیں سن رہی ہیں۔ آپ کو عمر کی ہر جھوٹی بات پر یقین آ جاتا ہے اور میری ہر بات پر یقین نہیں آتا۔ عمر جھوٹ نہیں بولتا۔ نانو کے جملے نے اس کی رنجیدگی میں اضافہ کر دیا تھا۔ اور آپ سمجھتی ہیں میں جھوٹ بولتی ہوں؟ مجھے تم سے فضول بحث نہیں کرنی ہے، میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تمہیں عمر کے یہاں رہنے میں کیا مسئلہ تھا؟ نانو، میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے اس کے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اسے ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہاں تو بہت سے لوگ آتے اور رہتے ہیں، کیا میں نے پہلے کبھی کسی کے رہنے پر اعتراض کیا ہے؟
پھر اب عمر کے رہنے پر کیوں کروں گی؟ اس نے اس کے بعد ایک وضاحت دیتے ہوئے کہا تھا، آپ اسے دوبارہ واپس بلا لیں۔ نانو کچھ دیر اسے دیکھتی رہی تھی۔ وہ اب یہاں واپس نہیں آئے گا، یہ بات صاف صاف کہہ کر گیا تھا، کم از کم رہنے کے لیے تو دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ آپ بتائیں نانو، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ اپنی مرضی سے یہاں سے گیا ہے، اپنی مرضی سے واپس یہاں سے چلا گیا، اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اگر تم اس طرح کا سلوک نہ کرتی تو وہ شاید یہاں سے نہ جاتا۔ نانو ابھی بھی اسی بات پر جمی ہوئی، نانو میں نے اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا ہے۔ علیزہ، تم نے مجھے بہت مایوس کیا، مجھے کم از کم تم سے اس طرح کے رویے کی توقع نہیں تھی۔ اتنے سالوں سے میں اتنی محبت سے تمہاری پرورش کرتی رہی ہوں، تم نے چند ہفتے اس ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ کیا سوچتا ہوگا عمر کہ میں نے تمہیں اس طرح کی تربیت دی ہے کہ جب وہ جا کر اپنے باپ سے اس بات کا ذکر کرے گا تو جہانگیر میرے اور تمہارے بارے میں کیا سوچے گا؟ یہ گھر صرف تمہارا نہیں، ان سب کا ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ وہ لوگ یہاں بہت کم آ کر رہتے ہیں، مگر نہ رہنے سے اس گھر پر ان کا حق تو ختم نہیں ہو جاتا۔ عمر ہو یا تمہارا کوئی اور کزن، تمہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ تم ان کے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض کرو، اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرو۔ وہ چپ چاپ نانو کی باتیں سنتی رہی۔ نانو بہت دفعہ اسے ڈانٹ دیا کرتی تھی، مگر آج ان کا رویہ بہت زیادہ سخت تھا۔ جس طرح آج وہ اس سے بات کر رہی تھی، اس طرح انہوں نے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ عمر کے ساتھ تو خیر جو کچھ تم نے کیا سو کیا، مگر آئندہ یہ حرکت پھر کبھی مت کرنا۔ تم اب بچی نہیں ہو جسے ساری باتیں سمجھانا پڑے، بڑی ہو چکی ہو، ہر چیز سمجھ سکتی ہو، بہتر ہے کہ اپنے رویے کو ٹھیک رکھو۔ اب جاؤ یہاں سے، مجھے کچھ کام ہے۔ انہوں نے ایک لمبے چوڑے وز کے بعد بات ختم کر دی۔ وہ شوق کی حالت میں ان کے بیڈ روم سے نکل آئی تھی۔ سارا قصور صرف میرا ہے اور کسی کا نہیں ہے، عمر کا بھی نہیں ہے۔ اس کے یہاں سے چلے جانے کی وجہ سے میری ہر خوبی خامی میں تبدیل ہو گئی۔ نانو کو میں بدتمیز لگنے لگی۔ عمر کی نانو کو پرواہ ہے میری نہیں؟ وہ اپنے بیڈ روم کی طرف جاتے ہوئے کچھ اور ہی دل گرفتہ ہو چکی تھی۔ میری کسی کو ضرورت نہیں ہے، ممی کو نہیں، پاپا کو نہیں، نانو کو بھی نہیں۔ ضرورت تو عمر جیسے بندے کی ہوتی ہے جس کی دنیا میں کوئی ویلیو ہو۔ اس کی رنجیدگی میں مسلسل اضافہ ہو گیا تھا۔ مجھ سے اور طرح سے بات کرتا ہے اور میرے جاتے ہی یہاں چکر لگانے شروع کر دیے۔ مجھے اپنا دوست کہہ کر اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ عمر جہانگیر کے لیے اس کی ناپسندیدگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ دوپہر کو مرید کے بلانے پر بھی وہ لنچ کرنے کے لیے نہیں آئی۔ اس کا خیال تھا کہ نانو اسے آ کر خود ہی لنچ کے لیے کہیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نانو نے اسے دوبارہ لنچ کے لیے نہیں کہا، وہ بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلی۔ شام کو سو کر اٹھنے کے بعد وہ نہانے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی۔ اس وقت اسے واقعی بھوک لگ رہی تھی۔ نہانے کے بعد نیم ولی سے وہ اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی کانوں میں پڑنے والی آواز سے اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ عمر کی آواز تھی۔ اگر وہ لاؤنج میں داخل نہ ہوئی ہوتی تو نانو اور عمر نے اسے نہ دیکھا ہوتا تو وہ وہیں سے واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اس وقت وہ کسی صورت بھی عمر کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی تھی، مگر لاؤنج میں داخل ہوتے ہی عمر کی نظر اس پر پڑ گئی۔ نہ صرف اسے علیزہ کو دیکھ لیا تھا بلکہ فوراً اسے مخاطب بھی کر لیا تھا۔ ہیلو علیزہ، اتنی جلدی واپس آ گئی؟ اس نے کچھ حیرانی سے علیزہ سے پوچھا۔ علیزہ نے ایک نظر صوفے پر پڑی ہوئی عمر پر ڈالی اور پھر نانو کی ساری نصیحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کوئی جواب دیے بغیر کچن میں چلی گئی۔ اپنے پیچھے اس بار پھر عمر کو اپنا نام پکارتے ہوئے سنا، مگر اس وقت وہ دنیا کا آخری شخص تھا جس سے وہ بات نہ کرنا چاہتی تھی۔ اگر یہ یہاں سے چلا گیا تھا تو اب یہاں کیا لینے آیا ہے؟ اس نے کچن میں داخل ہوتے تلخی سے سوچا تھا۔ اور اسے اس بات میں کیا ہے کہ میں اتنی جلدی واپس آئی ہوں؟ اس وقت اس کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ مرید بابا، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیں۔ اس نے کچن میں داخل ہوتے خانسامہ سے کہا۔ علیزہ بی بی، آپ کچھ دیر انتظار کریں، میں ابھی کھانا لگانے ہی والا ہوں، پھر آپ سب کے ساتھ ہی کھانا کھا لیجیے گا۔ خانسامہ نے اسے کہا تھا، نہیں، مجھے ابھی کچھ کھانا ہے اور ان سب کے ساتھ بیٹھ کر کچھ نہیں کھانا، اس نے ضد کی تھی۔ خانسامہ نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ علیزہ نے کبھی ضد نہ کی تھی، اور پھر اس طرح کی ضد؟ اس نے کچھ کہنے کے بجائے کھانے کی کچھ چیزیں کچن کی ٹیبل پر رکھنا شروع کر دیں۔ اس وقت علیزہ نے لاؤنج میں سے نانا کی آواز سنی تھی، وہ اس کا نام پکار رہے تھے۔ وہ بے اختیار کچن سے باہر آئی۔ علیزہ، تم رات کو بھی مجھ سے ملنے نہیں آئی، آتے ہی سو گئی۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی شکوہ کیا تھا۔ چاچی سے اتنی جلدی کیوں واپس آ گئی؟ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ بس میرا دل نہیں لگا وہاں، حالانکہ پاپا تو بہت کہہ رہے تھے، وہ ناراض بھی ہو گئے تھے میرے اس طرح سے جلدی واپس آنے پر۔
مگر آپ لوگوں کو مس کر رہی تھی، اس نے ایک بار پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ بہت اچھا کیا اتنی جلدی واپس آ کے، نانا نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ مطمئن ہو گئی، کم از کم نانا تو اس سے ناراض نہیں تھے۔ اس نے سوچا۔ عمر نانو کے ساتھ صوفے پر بیٹھا بڑی خاموشی سے اس کی نانا کے ساتھ ہونے والی گفتگو کو سن رہا تھا۔ اس بار اس نے علیزہ کو مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ مرید سے کہو کھانا لگا دے، نانا نے نانو سے کہا تھا۔ گرینڈ پا میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا۔ عمر اٹھ کر کھڑا ہوگا۔ کیوں، اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس مجھے ابھی تھوڑی دیر میں واک پر جانا ہے اور اب میں نے کھانا واک سے واپس آ کر ہی کھاؤں گا۔ یہ انتہائی احمقانہ حرکت ہے، واک سے واپسی پر کھانا، نانا نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ میں تو اپنی کچھ چیزیں لینے آیا تھا، یہ تو بس گرینی نے پکڑ کر بیٹھا لیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جو چیزیں تمہیں لینی ہیں ضرور لو، لیکن کھانا کھائے بغیر تم یہاں سے نہیں جا سکتے، سمجھو تم؟ نانا نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے کچھ اور کہنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں سنی۔ علیزہ کو ایک بار پھر اپنا آپ بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوا محسوس ہوا۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہاں صرف عمر اور نانو ہی تھے، کوئی چوتھا شخص نہیں۔ کسی چوتھے شخص کی ضرورت ہی نہیں۔ نانا کی پوری توجہ اب عمر پر مرکوز تھی۔ خان سامہ نے کھانا لگا دیا تھا اور علیزہ نے بڑی خاموشی کے ساتھ کھانا کھا لیا تھا۔ عمر کے ساتھ ٹیبل پر اس کی دوبارہ کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ہی وہ اس کی طرف متوجہ تھا۔ وہ نانا سے باتوں میں مشغول تھا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد نانا کپڑے بدلنے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نانو کافی بنانے کے لیے کچن میں گئی تھی اور ان کے جانے کے بعد عمر بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ علیزہ ڈائننگ ٹیبل پر بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ بڑی بے دلی کے ساتھ وہ اپنی پلیٹ میں موجود کھانا کھاتی رہی، پھر یکدم پلیٹ چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر کے کمرے کے دروازے پر دستک دینے سے پہلے وہ ہچکچائی تھی، پھر اس نے دروازے پر دستک دی۔ "یس کم ان"۔ اندر سے عمر کی آواز آئی۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ عمر کارپیٹ پر ایک بیگ کھولے کچھ چیزیں اس میں رکھنے میں مصروف تھا۔ علیزہ کو دیکھ کر کچھ حیران ہوا تھا، مگر پھر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ "آؤ علیزہ"۔ وہ بدستور اپنے کام میں مصروف تھا۔ "بیٹھو"۔ اس بار پھر علیزہ کو دیکھتے ہی کہا تھا۔ "میں بیٹھنے کے لیے نہیں آئی"۔ اس نے خفگی سے کہا تھا۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا، پھر ہولے سے ہنس دیا۔ "اچھا"۔ وہ ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ "آپ نے نانو سے میرے بارے میں کیا کہا ہے؟" اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ "کچھ بھی نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے نانو سے کہا کہ میں نے آپ کو گھر سے جانے کے لیے کہا ہے۔ کم آن علیزہ، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا"۔ اس نے ایک بار پھر بڑے پرسکون اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ "آپ نے نانو سے کہا ہے میں یہاں آپ کا رہنا پسند نہیں کرتی ہوں"۔ "ہاں، یہ میں نے کہا تھا"۔ اس کا لہجہ اب بھی پرسکون تھا۔ "آپ نے یہ کیوں کہا تھا"؟ وہ تیز آواز میں بولی۔ "کیا میں نے غلط کہا تھا"؟ اس نے بہت سیدھا سوال کیا تھا۔ وہ چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ "آپ نے نانو کو میرے خلاف کر دیا ہے"۔ وہ کتابوں کے شیلف کی طرف جاتے ہوئے مڑ گیا تھا۔ "میں نے ایسا کچھ نہیں کیا"۔ "آپ نے کیا ہے"۔ میں نے جو بھی کیا وہ تمہاری خوشی اور سہولت کے لیے کیا ہے، اور اس طرح گرینی تمہارے خلاف کرنے کی احمقانہ حرکت شامل نہیں ہے"۔ وہ اب کتابیں شیلف پر سے اٹھا رہا تھا۔ "آپ کی وجہ سے نانو مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہی ہیں"۔ اس نے مڑ کر علیزہ کو دیکھا اور پھر بڑی نرمی سے کہا، اگر ایسا کر رہی ہیں تو غلط کر رہی ہیں۔ میں ان سے بات کروں گا"۔ "آپ کو ان سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ چکی ہوں"۔ اس بار اس کے ریمارکس پر عمر کے ماتھے پر کچھ بل آئے تھے، مگر اس نے کچھ نہیں کہا، صرف خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ "آپ صرف نانو کو یہ بتائیں گے کہ میں نے آپ سے یہاں رہنے کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا، نہ ہی میں نے آپ کے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض کیا ہے"۔ اب وہ بھی خاموش تھا۔ "آپ نانو کو جا کر کہیں کہ میں آپ کے یہاں رہنے پر کوئی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، حالانکہ تم میرے یہاں رہنے کو ناپسند کرتی ہو"۔ "میں نے آپ سے ایسا کب کہا ہے"؟ "تم نے کہا نہیں، مگر پھر بھی میرا یہاں رہنا پسند نہیں کرتی"۔ "آپ غلط کہہ رہے ہیں علیزہ، میں کوئی بچہ نہیں ہوں"۔ "صحیح غلط تم سے بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہوں"۔ "تمہیں یاد ہے اس دن جب میں پرفیوم دیکھ رہا تھا، تمہیں اپنا فیورٹ پرفیوم تمہیں دکھا رہا تھا تو تم نے اسے گرا دیا"۔ علیزہ کا رنگ اڑ گیا۔ "میں نے جان بوجھ کر پرفیوم نہیں گرایا تھا، میرے ہاتھ سے"۔ "علیزہ، میں بیوقوف نہیں ہوں، نہ ہی مجھے بیوقوف سمجھو"۔ وہ بات کرتے ہوئے بے حد پرسکون تھا۔ "اس طرح اس دن پلانٹس کی کٹنگ کرتے ہوئے تم نے مجھ سے
کہا یہ میرا فیوریٹ پلانٹ ہے اور تم نے اس کی بہت سی خوبصورت شاخ کاٹ دی تھی۔ اس بار وہ بول نہیں سکی۔ عمر واقعی بیوقوف نہیں تھا۔ میں نے بہت پہلے تمہیں بتا دیا تھا کہ میں یہاں تمہاری جگہ لینے نہیں آیا، تھوڑے عرصے کے لیے آیا ہوں پھر واپس چلا جاؤں گا، مگر اس کے باوجود مجھے محسوس ہوا کہ تم میری طرف سے اپنا دل صاف نہیں کر پائی۔ شاید تمہارے دل میں میری طرف سے کوئی خدشات ہیں اور میں کوشش کے باوجود انہیں ختم نہیں کر پایا، اس لیے میں نے بہتر یہی سمجھا کہ یہ جگہ چھوڑ دوں۔ بس اتنی سی بات تھی۔ میں نے گرینی سے بھی ان سب باتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے جب میرے باہر جانے کے فیصلے کے بارے میں بہت اصرار کیا تو میں نے ان سے صرف اتنا کہا تھا کہ تم میرے یہاں رہنے کو پسند نہیں کرتی۔ اس سے زیادہ میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ بہت سنجیدگی سے اسے بتاتا جا رہا تھا۔ ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی اور اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ پلیز آپ واپس آ جائیں۔ عمر نے ایک گہری سانس لے کر اسے دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری علیزہ، میں یہاں سے ناراض ہو کر نہیں گیا، اپنی خوشی سے گیا ہوں، اکثر آتا جاتا رہوں گا۔ اس نے نرمی سے کہا، پلیز آپ واپس آ جائیں، جب تک آپ واپس نہیں آئیں گے نانو کا موڈ ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ نہیں رہے وہ۔ عمر نے اسے کچھ الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا اور بے حد پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گی جس سے آپ کو شکایت ہو۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ علیزہ میں واپس نہیں آ سکتا۔ اس نے مایوسی سے عمر کو دیکھا۔ جہاں تک گرینی کی بات ہے تو وہ تم سے بہت محبت کرتی ہیں، وہ تم سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ ہاں وہ تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، مگر پھر بھی یہ گھر میرا نہیں ہے، میرا تو اب کوئی گھر نہیں ہے۔ عمر نے اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھتے ہوئے دیکھا تھا اور جان گیا تھا کہ وہ کیا چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ چند لمحوں تک وہ اسے حیران پریشان آنکھوں پر ہاتھ رکھے سسکیاں بھرتے دیکھتا رہا، پھر وہ اس کے قریب آ گیا تھا۔ علیزہ کیا ہوا؟ رونے کی کیا بات ہے؟ اس نے بچوں کی طرح اسے چپ کراتے ہوئے اس کے چہرے سے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تھی، مگر چپ ہونے کی بجائے وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کندھوں سے پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ ٹھیک ہے میں واپس آ جاتا ہوں، لیکن تم یہ رونا بند کرو۔ علیزہ نے اسے کہتے سنا تھا، مگر وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو کیوں نہیں پا رہی ہے۔ اسے نہیں پتا کتنی دیر روتی رہی۔ اس نے دوبارہ عمر کی آواز نہیں سنی۔ کافی دیر کے بعد جب اس کے آنسو تھمے تو اس نے آہستہ سے چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کے بالکل سامنے ہی عمر ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ اس وقت اس کا چہرہ کیا منظر پیش کر رہا ہوگا۔ سوجی ہوئی آنکھیں، گیلا چہرہ، سرخ ناک اور اس میں سے بہتا ہوا پانی۔ اس سے زیادہ بری وہ اور کسی حالت میں بھی نہیں لگ سکی تھی۔ اس نے سر جھکا کر ٹی شرٹ کی آستینوں سے چہرہ صاف کرنے کی کوشش کی، پھر محسوس انداز میں ٹی شرٹ کے کونے سے ناک سے بہتا ہوا پانی صاف کرنا چاہا۔ اس وقت ٹیشو کا ڈبہ اس کے سامنے آ گیا۔ کچھ جھجک کر اس نے 2 ٹیشو نکال لیے تھے۔ پانی چاہیے؟ بہت نرم آواز میں اس نے پوچھا۔ جب تک اس نے ٹیشو سے اپنے چہرے کو صاف کیا، ایک گلاس میں پانی لے کر آ گیا۔ اس نے پانی پینے کے بعد اسی خاموشی سے گلاس واپس اسے تھما دیا۔ رونا کس بات پر آیا تھا؟ وہ اب اس کے پاس بیٹھ کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ علیزہ کو اب شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ اسے رونا نہیں چاہیے تھا، کم از کم عمر کے سامنے تو بالکل نہیں۔ کراچی میں کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ علیزہ نے خوف کے عالم میں سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ علیزہ کا دل چاہا کہ اسے بتا دے کہ اس کے پاپا نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، مگر وہ اس بار پھر رک گئی۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر دھندلا گئی تھیں۔ اس بار عمر نے بڑی نرمی سے اپنی انگلیوں سے آنسو پوچھ دیے تھے۔ رونے سے کیا ہوگا علیزہ؟ زندگی میں بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، ہر بار آنسو پرابلم کا حل نہیں ہوتے۔ اس کا خیال تھا کہ عمر اس سے پوچھے گا کہ وہاں ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے وہ اتنی دل گرفتہ ہے، مگر عمر نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کے بجائے نرم لہجے میں ایک نصیحت کی، چلو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میرے پاس جب بھی روپے آئیں میں تمہیں ایک گھر ضرور گفٹ کروں گا۔ علیزہ نے حیرانی سے عمر کو دیکھا۔ وہ علیزہ کی حیرانی کو بھانپ گیا تھا۔ مجھے گھر نہیں چاہیے تو پھر کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ ابھی بھی اتنی ہی ملول نظر آ رہی عمر۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ آپ پھر یہاں رہیں گے نا؟ اس نے اچانک سر اٹھا کر عمر سے پوچھا۔ ہاں رہوں گا۔ عمر کو اس کے چہرے پر کچھ اطمینان نظر آیا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر یہ چیزیں واپس
رکھ دیں۔ اس نے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ میں رکھ دوں گا لیکن آج تو مجھے جانا ہی ہوگا کیونکہ میرا باقی سامان تو وہیں ہے، اس نے کہا۔ وہ اٹھ کر دوبارہ اپنے بیگ کی طرف چلا گیا۔ اب وہ بیگ میں سے چیزیں واپس نکال رہا تھا۔ علیزہ نے کچھ مطمئن ہو کر اسے دیکھا اور کمرے سے نکل کر مڑ گئی۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی نظر کمرے کے کونے پر پڑے ایک چیز پر پڑی۔ وہ ٹھک ٹھک کر رہ گئی۔ باپ تیرا عمر کے بارے میں کیا بات کر رہے تھے؟ وہ بھی کچھ فکر مند ہو گئی تھی۔ نانو اب بہت الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں اب کیا پرابلم ہے، نانو بڑبڑائی تھی۔ انکل جہانگیر کل پاکستان آئیں گے؟ اس نے اس بار پھر سوال بدل دیا تھا۔ نہیں، پاکستان تو وہ 2 دن پہلے ہی آ چکا ہے۔ انہوں نے آپ کو پہلے انفارم کیوں نہیں کیا؟ پتہ نہیں، ملنے بھی نہیں آیا۔ اب میں کیا کر سکتی ہوں، اس کی مرضی۔ پہلے تو سیدھا یہیں آیا کرتا تھا۔ پہلے تو بات ہی اور تھی۔ پہلے تو تمہارے نانا کی وجہ سے وہ سیدھا یہاں آیا کرتا تھا۔ اب جب سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے جہانگیر بہت لاپرواہ ہو گیا ہے۔ انکل لاہور میں ہی ہیں؟ پتہ نہیں، میں نے نہیں پوچھا۔ ہو سکتا ہے لاہور میں ہی ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی کراچی میں ہو۔ کل کس وقت آئیں گے؟ کہہ رہا تھا شام تک آؤں گا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہاں کتنے دن رہیں گے؟ تم بے وقوف ہو علیزہ، بھلا میں یہ کیسے پوچھ سکتی ہوں؟ وہ سوچتا ماں کو پہلے ہی اس کی واپسی کی فکر پڑ گئی ہے۔ علیزہ کا چہرہ خوف سے تھوڑا سرخ ہو گیا تھا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں تو اس لیے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ان کا کمرہ اسی طرح سے سیٹ کر سکوں۔ رہیں گے تو یہی نا؟ ہاں، کہہ تو یہی رہا تھا کہ یہیں رہوں گا۔ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ عمر کو اس کی آمد کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں۔ میں نے کہا کہ عمر تو یہاں ہے ہی نہیں۔ کہنے لگا پھر بھی اسے میرے آنے کی اطلاع نہیں دینی۔ انکل جہانگیر نے ایسا کیوں کہا؟ علیزہ کچھ حیران ہو گئی۔ آخر عمر سے وہ اپنی آمد کیوں چھپانا چاہتا ہے؟ یہ تو میری سمجھ میں بھی نہیں آیا۔ پتہ نہیں انکل جہانگیر اور عمر کا اتنا جھگڑا کیوں ہوتا رہتا ہے۔ دونوں غصہ آور ہیں، دونوں ہی اپنی منوانے والے ہیں۔ پھر جھگڑا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ بہرحال تم جہانگیر کے لیے بھی کمرہ تیار کروا دو۔ نانو انکل کے لیے؟ نانو انکل اکیلے آ رہے ہیں؟ ہاں، اکیلا ہی آ رہا ہے۔ نانو اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ علیزہ کچھ دیر خاموشی سے وہاں بیٹھ کر کچھ سوچتی رہی، پھر اٹھ کر عمر کے کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ کمرے میں عمر کے کلون کی مہک ابھی تک موجود تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اسٹڈی ٹیبل کی طرف گئی تھی۔ وہاں عمر کا وہ اسکیچ موجود نہیں تھا جو اس نے کل وہاں رکھ دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ عمر وہ اسکیچ دیکھ چکا تھا۔ اسے نامعلوم سی خوشی ہوئی تھی۔ وہ واپس مڑنے کو تھی کہ اب اس کی نظر اسٹڈی ٹیبل کے پاس پڑے ہوئے ویسٹ پیپر باسکٹ پر پڑی تھی۔ اس میں صرف ایک مڑا ہوا کاغذ پڑا ہوا تھا۔ اس کاغذ کا ہاتھ لگائے بغیر بھی وہ جانتی تھی کہ وہ کون سا کاغذ تھا۔ انکل جہانگیر دوسرے دن شام کو پہنچ گئے تھے۔ ان کا موڈ واقعی اس بار کچھ اور ہی تھا۔ ہر بار جب بھی وہ آتے وہ بہت خوشگوار موڈ میں ہوتے تھے۔ علیزہ سے کافی گرم جوشی سے حال احوال پوچھا کرتے تھے، مگر اس بار وہ بہت سنجیدہ تھے۔ علیزہ نے اسے رسمی سلام دعا ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ نانو کے ساتھ ان کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہاں ان دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوئی تھی وہ نہیں جانتی تھی اور نہ ہی ان کے جاننے کی کوشش کی تھی۔ اس نے بس ملازم کے ہاتھ چائے اور کچھ کھانے کی چیزیں اندر بھجوا دی تھی۔ 1.5 گھنٹے کے بعد انکل نانو کے ساتھ باہر لاؤنج میں آ گئے تھے۔ علیزہ نے نانو کے چہرے پر بھی ٹینشن دیکھی تھی۔ بہت عرصے کے بعد اس طرح پریشان نظر آ رہی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھنے کے تھوڑی دیر بعد عمر کا فون آ گیا تھا۔ وہ ایئرپورٹ پر تھا اور ڈرائیور کو بھیجنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ نانو نے اس کا فون ریسیو کیا تھا، وہ ڈرائیور کو بھجوا دیا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز سنائی تھی۔ علیزہ نے انکل کے چہرے پر نظر دوڑائی۔ وہاں تناؤ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ نانو اور انکل جہانگیر کی باتیں سن رہی تھی اور وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے فیملی ممبرز کے بارے میں معمول کی گفتگو میں مصروف تھے، مگر ان کی گفتگو میں گرم جوشی یا خوشی نہیں تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ صرف وقت گزارنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں۔ علیزہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ لاؤنج کا دروازہ کھلا اور عمر اپنی ہی رو میں اندر آ گیا تھا۔ پہلا قدم اندر رکھتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ علیزہ نے اس کے چہرے پر موجود ہلکی سی مسکراہٹ کو غائب ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ انکل جہانگیر کو دیکھ چکا تھا اور علیزہ نے اس سے پہلے اس کے چہرے پر کبھی اتنا بے تاثر نہیں دیکھا تھا۔
اس نے انکل جہانگیر کو ایک نظر دیکھا، وہ بھی گہری نظروں سے نانو کو دیکھ رہے تھے۔ اس وقت علیزہ کو ان کی نظروں میں شکوہ نظر آیا۔ دروازہ بند کر کے اب وہ آگے بڑھ آیا تھا۔ السلام علیکم، دو لفظ کہنے کے بعد وہ وہاں رکے یا کسی کو دیکھے بغیر لاؤنج سے گزر گیا تھا۔ انکل جہانگیر نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت عجیب تاثر تھے۔ علیزہ تم جاؤ، اس سے کہو کہ کپڑے بدل کر کھانا کھانے کے لیے آ جائے، کھانا تیار ہے۔ نانو نے اسی لمحے علیزہ کو مخاطب کیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی اور پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ عمر کے بیڈ روم کے دروازے پر اسے 2-3 بار دستک دینی پڑی تھی، پھر وہ رک گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے ہی ڈریسنگ میں کپڑے تبدیل کر رہا ہو، اس نے سوچا تھا۔ چند منٹ وہ وہیں رہی، دروازے کے باہر کھڑی انتظار کرتی رہی۔ پھر اس نے ایک بار پھر دروازے پر دستک دی۔ اس بار اس نے انتظار نہیں کرنا پڑا، فوراً ہی عمر کی آواز سنائی دی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ عمر اب سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ وہ موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کرنے میں مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر رک گئی تھی۔ نانو کہہ رہی ہیں آپ کھانے کے لیے آ جائیں۔ علیزہ نے نانو کا پیغام دے دیا۔ پاپا کب آئے ہیں؟ اس نے علیزہ کی بات کے جواب میں سوال کیا تھا۔ انکل آج شام کو آئے ہیں۔ اور تم لوگوں کو پہلے اس سے پاپا کے آنے کا پتہ تھا؟ اس بار اس کا لہجہ بہت تلخ تھا۔ انکل نے فون کر کے نانو کو اپنے آنے کا بتایا تھا۔ صبح جب میں نے گرینی کو پوچھا تو انہوں نے مجھ سے پاپا کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ انکل نے نانو کو منع کیا تھا کہ وہ ان کے آنے کے بارے میں آپ سے کچھ نہ کہیں، اور وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، یوں جیسے کہ اس بات کو جانچ رہا ہو۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر موبائل پر کال ملانا شروع کر دی۔ وہ خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں آ کر اس نے نانو کو ان کے آنے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ملازم نے چند منٹوں بعد انہیں کھانے لگانے کی اطلاع دی تھی۔ وہ تینوں اٹھ کر ڈائننگ روم میں آ گئے تھے۔ ان کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے عمر ڈائننگ روم میں آ گیا تھا۔ کچھ کہے بغیر وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ملازم نے سوپ سرو کرنا شروع کیا۔ نہیں، مجھے سوپ نہیں چاہیے۔ اس نے سوپ کا پیالہ ایک طرف کرتے ہوئے چاولوں کی ڈش اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ اس نے جب کھانا شروع کر دیا، نانو باری باری انکل جہانگیر اور عمر کو ڈشز سرو کروا رہی تھی۔ عمر سر جھکائے ہوئے ایک لفظ کہے بغیر پوری سنجیدگی سے کھانا کھاتا رہا۔ اس نے ایک بار بھی انکل کی طرف دیکھنے یا انہیں مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ دوسری طرف انکل جہانگیر بھی بہت خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ علیزہ کھانا کھاتے ہی باری باری انکل جہانگیر اور عمر پر نظر دوڑاتی رہی۔ عمر نے سویٹ ڈش کھانے کے بعد پلیٹ کھسکا کر نیپکن اٹھا لیا تھا۔ وہ منہ پوچھ رہا تھا جب نانو نے اسے مخاطب کیا، عمر اب تم میرے کمرے میں چلنا، مجھے تم سے اور جہانگیر سے کچھ بات کرنی ہے۔ علیزہ نے یکدم ان کے چہرے پر تناؤ دیکھا۔ مجھے اس وقت کسی سے کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے، میں بہت تھک چکا ہوں، اور وہ واحد چیز میں اس وقت چاہتا ہوں وہ نیند ہے۔ جہاں تک آپ کی بات سننے کا تعلق ہے تو وہ میں صبح سن لوں گا۔ اس کے علاوہ مجھے کسی دوسرے کی نہ کوئی بات سننا چاہتا ہوں اور نہ کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کرسی پیچھے کھسکا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ علیزہ جان گئی تھی کہ اس کا اشارہ کس کی طرف ہے۔ اس نے انکل جہانگیر کے ماتھے پر بل پڑتے ہوئے دیکھے تھے۔ انہوں نے بھی اپنی پلیٹ پیچھے سرکا دی تھی۔ کیوں مجھ سے بات کرتے ہوئے تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ علیزہ نے انہیں تیز آواز میں کہتے ہوئے سنا تھا۔ مجھے آپ سے جتنی باتیں کرنی تھی میں کر چکا ہوں، مزید باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر نے پہلی بار ان کی طرف دیکھ کر کہا تھا، مگر مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، یہ تم اچھی طرح سن لو۔ تم اس طرح سے فرار حاصل نہیں کر سکتے۔ اس بار انکل جہانگیر نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا تھا۔ نانو نے انکل جہانگیر کے کندھے کو دبایا تھا۔ کیا ہو گیا جہانگیر، کیوں اس طرح سے چلا رہے ہو؟ آرام سے بات کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں گرینی، انہیں چلانے دیں۔ پچھلے 23 سالوں میں انہوں نے چلانے کے علاوہ اور کیا ہی کیا ہے؟ عمر تم بھی تمیز سے بات کرو، وہ تمہارا باپ ہے۔ اس بار نانو نے عمر کو جھڑکا تھا۔ یہ باپ نہیں ہے، ٹریڈر ہیں۔ ان کے نزدیک ہر چیز بکنے والی شے ہے، چاہے وہ ویلیوز ہوں یا پھر اولاد۔ اس نے تلخی سے انکل جہانگیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، آپ سن رہی ہیں ان کی باتیں؟ انکل جہانگیر نے ترشی سے نانو سے کہا تھا، آپ نے ہی خواہش کی تھی بات سننے اور سنانے کی، یہ میری خواہش نہیں تھی۔ عمر تم بیٹھ جاؤ، نانو نے عمر سے کہا تھا۔ مجھے بیٹھنا ہی نہیں ہے، جب مجھے کوئی بات نہیں کرنی تو پھر مجھے یہاں بیٹھ کر کیا کرنا ہے؟ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ انکل جہانگیر ہونٹ بھینچتے ہوئے اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ میں نے
آپ سے کہا تھا نا کہ اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے، انہوں نے اس کے جاتے ہی نانو سے کہا۔ اس وقت اسے سونے دو، وہ تھکا ہوا ہے، اس لیے زیادہ تلخ ہو گیا ہے۔ تم صبح دوبارہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرنا، کچھ نرمی سے بات کرنا، وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے، جوان ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اس کی اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ نانو انکل جہانگیر کو سمجھا رہی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے اسے نرمی سے بات نہیں کی ہے، میں اس سے ہر طرح سے بات کر چکا ہوں، مگر وہ اپنی بات پر جمع ہوا ہے، اسے احساس ہی نہیں ہے کہ اس کی ضد میرے لیے کتنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ تیز آواز میں نانو سے بات کر رہے تھے، وہ بڑی خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ٹھیک ہے، فی الحال ابھی تو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ سونے چلا گیا ہے، تم بھی جاؤ، سو جاؤ، صبح دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ نانو نے انکل جہانگیر کو دلاسا دیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ انکل جہانگیر کو اپنے ساتھ لے کر ٹیبل سے اٹھ گئی تھی۔ علیزہ چپ چاپ وہیں بیٹھی انکل جہانگیر کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ملازم ٹیبل سے کھانے کے لیے برتن اٹھانے لگا۔ وہ سوچتی رہی کہ اس بار عمر اور انکل کے درمیان وجہ تناؤ کیا ہو سکتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والا یہ پہلا جھگڑا نہیں تھا۔ علیزہ کو بہت سے موقع یاد تھے جب ان دونوں کے درمیان اختلافات ہوئے تھے، مگر اس بار معاملہ یقیناً زیادہ سیریس تھا۔